بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 28 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ یہ ہے: قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم ذرا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں، وآتانی رحمتا من عنده، اور اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت سے مجھے مالا مال کیا، فعمیت علیکم، اور یہ چیز تم سے پوشیدہ ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، آیا یہ رحمت اور ہدایت ہم تم پر زبردستی لاگو کریں جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں اس دعوت کے فریضے پر تم سے کسی قسم کے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ایمان والوں کو اپنی ذات سے، اپنی مجلس سے دور کرنے والا نہیں۔ انہم ملاقو ربہم، عن قریب یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں یہ دیکھتا ہوں تم جاہلوں والی باتیں کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دوں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور ان غریب لوگوں کے بارے میں بھی میں یہ بات نہیں کرتا جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کریں گے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ کروں تو میں ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ جب قوم کی طرف سے اعتراضات آئے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، اور آپ ہماری طرح کے ایک عام انسان ہیں، آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، تو ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو میں آپ کے سامنے پیغام لے کر آیا ہوں یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے دے دیا، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی انہیں بتائی کہ یہ ہدایت اور یہ رحمت ایسا معاملہ ہے کہ زبردستی کسی پر لاگو نہیں کیا جاتا، تمہیں ہم سمجھائیں گے، تمہارے سامنے بات ضرور رکھیں گے اور تفصیل کے ساتھ رکھیں گے۔ اگر تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، اگر تمہیں یہ ہدایت والی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ نہیں لایا کرتے۔ اور بات یہ ہے کہ انسان عام طور سے جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے اس ماحول کی بات انسان کو جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ہدایت والے ماحول میں ہوگا، دین والے ماحول میں ہوگا، اس کے سامنے کوئی ایسی بات آئے گی تو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر کسی دوسرے گناہوں والے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوئی ہدایت کی بات کی جائے گی، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، دیکھو یہ یہاں بھی نماز کی بات کرتا ہے، دیکھو یہ یہاں بھی دین کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ نماز کی، دین کی، ہدایت کی بات
کسی انسان کی نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو انسان جس ماحول میں چل رہا ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق بات کا اثر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس ماحول میں جس مجمع سے بات کر رہے ہیں اس مجمع اور اس ماحول پر گمراہی غالب ہے، نافرمانی غالب ہے، گناہوں کا اثر زیادہ ہے، تو اس لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی کسی کو زبردستی نہیں دیا کرتے۔ دنیا کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ والد کا ہے، انتقال ہوا، والد کا سارا مال ایک دم بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹا لمحوں میں امیر بن گیا، والد کا سارا کاروبار انتقال ہوا اور وہ سارے کا سارا کارخانہ اور کاروبار اور دکانیں ایک دم بیٹے کے پاس آ گئی، بیٹا مالدار بن گیا۔ دنیا کی مادی چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ انسان کو یوں مفت میں مالا مال کر دیتے ہیں، مگر ہدایت کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بذات خود اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے پاس ہدایت کا جتنا خزانہ ہوتا ہے، ہدایت کے جس درجے پر نبی فائز ہوتے ہیں، ایک عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا، مگر بیٹا کنعان اس کا لقب ہے، وہ کفر پر زندگی گزار رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے اور ہدایت سے محروم ہو کے جا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں، اگر والد متقی پرہیزگار نیک بزرگ ہے اور بیٹے میں نماز کی دین کی طلب ہی نہیں ہے تو اس بیٹے کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کے لیے اپنی طلب کا ہونا ضروری ہے کہ یا اللہ میں بھی آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میرے اندر کا جذبہ یہ ہے۔ جب یہ جذبہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دیں گے۔ اگر سو رہا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، مجھے دین پر چلنا ہے نہیں چلنا، گناہوں سے بچنا ہے نہیں بچنا، پھر وہ اندھیری والی زندگی چلتی رہے گی اور اسی میں انسان ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں کوئی مالی منفعت، کوئی مالی نفع، کوئی اس دعوت کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی دنیا کا نفع چاہ رہا ہوں، میرا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ۔ اور یہ ہر دور میں ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے واضح الفاظ میں یہ پیغام رکھا ہے، دعوت الی اللہ، دین کی دعوت کا فریضہ بے لوث ہونا چاہیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کے لیے بلانا، باقی اس پر کیا ملے گا کتنا ملے گا یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اپنے خزانوں سے کتنا نوازیں گے کتنا عطا کریں گے یہ دنیا کا چھوٹا سا کارخانہ تو اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اجری الا علی اللہ۔ اور فرمایا یہ غریب لوگوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہو، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، تمہیں کیا خبر اللہ کے ہاں ان کا کیا درجہ اور مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنے راضی ہیں، اگر میں ان کو ہٹا دوں گا تو کل کو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ بلال آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ خباب یہاں آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہ عمار بن یاسر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو سارے غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کا تو کوئی معاشرے میں کردار ہی نہیں ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور اس کو آج کی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو اسے طبقاتی تقسیم کہا جاتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ایسے خطرناک جراثیم ہیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ طبقاتی تقسیم، یہ امیر ہے یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ مالداروں کا علاقہ ہے یہ غریبوں کا علاقہ ہے، یہاں سے مالدار خریداری کرتے ہیں یہاں سے غریب خریداری کرتے ہیں، یہاں سے بڑے لوگوں کا علاج ہوتا ہے یہاں سے غریب لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اور تو اور معاملہ یہاں تک ہے یہاں مالدار لوگوں کے مردے دفن ہوتے ہیں یہاں غریب لوگوں کے مردے دفن ہوتے ہیں۔ یہ ہے طبقاتی تقسیم۔ انسان مال کی وجہ سے اپنے ذہن میں اپنا ایک سٹیٹس بنا لیتا ہے، پھر وہ اس کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ہماری بنائی ہوئی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا انسان ہے. غریب ہے تو اللہ کے ہاں بڑا ہے، مالدار ہے تو اللہ کے ہاں بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے اللہ کے ہاں ہے، اس کی حیثیت ہے. ان پڑھ ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے مگر تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، اس کی اللہ کے ہاں شان ہے. یہ اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مگر انسان وہ دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھ کر انسانوں کو پرکھتا ہے، اس پر انسانوں کا درجہ بناتا ہے، پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو ہمیں کم از کم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے. سب اللہ کی مخلوق، سب اللہ کے بندے، اپنی کمزوریوں پہ انسان کو نظر رہے، دوسروں کی خوبیاں دیکھتا رہے. ہر دوسرا بندہ مجھ سے اچھا، میں سب سے زیادہ کمزور. ہم جسے ہلکا اور معمولی سمجھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ اور مقام ہوگا. اور ہماری کوئی ایسی غلطی اور ہمارا کوئی ایسا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر پکڑ فرما لے تو ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ اس لیے انسان کو احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.